معنی حرفن کنی تحقیق اگر بن کری با دیدہ صدیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی خراب جرت آہند پاکم کہ خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس صاحب عزت ماں جگر گوشہ جانشین حضرت ضیاء الرحمت حضرت صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ہماری پیشانیوں کے جھومر علماء کرام، مشائخ اعظام، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، حضرت قلندر لاہوری، حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ زیادہ پیارا ہے یا نبی زیادہ پیارا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ آگئی جان شکنجے اندر جیویں ویلنے دے وچ گنجا رو نو آکھو ہن رو محمد اج ربے تے قدم۔ اب اگر جواب دیتے ہیں کہ نبی زیادہ پیارا ہے تو لیفٹسٹ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کہتے ہیں اللہ زیادہ پیارا ہے تو دل پہ قیامت ٹوٹتی ہے۔ اب راستہ نکالا قلندر لاہوری نے، کیسے؟ کہا معنی حرفم کنی تحقیق اگر بن کری با دیدہ صدیق اگر، چہرہ نبی کا ہو، آنکھ یا اینک تیری اور میری ہو، پھر تو اللہ زیادہ پیارا، لیکن چہرہ نبی کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ نبی کا ہو، آنکھ صدیق کی ہو، پھر فتویٰ الٹ ہے کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، پھر دل کی قوت بھی نبی ہے، جگر کی قوت بھی نبی ہے، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اگر صدیق کی نظر ہے تو پھر خدا سے زیادہ پیارا نبی۔ حضرت اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا، کہتے ہیں خراب جرت آہند پاکم کہ خدا را گفت مارا مصطفیٰ بس۔ کیونکہ سمجھ نہیں آئی، اس واسطے نہیں آئی چاس، رہ گئے کم فارسی شعر سمجھنے والے، چل بسے کے سوئے لیلا میں اجدنے والے۔ خراب جرت آہند پاکم، اقبال کہتے ہیں میں اس دیوانگی کا دیوانہ ہوں، میں اس مستانے کی مستی کا مستانہ ہوں جس نے خدا سے کہہ دیا کہ مجھے تیرا مصطفیٰ کافی۔ حضور ضیاء الرحمت آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھ پہ آخری وقت آ چکا ہے، میرے روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، زندگی کا دامن چھوٹ رہا ہے، میری روح میرے پاؤں کے ناخنوں سے نکلنی شروع ہو گئی، ادھر روح نکلنی شروع ہوئی، ادھر فکر شروع ہوئی کہ وقت بہت تھوڑا بچا ہے، کرم شاہ لا الہ الا اللہ پڑھوں یا محمد الرسول اللہ پڑھوں۔ پہلے ایسا نہ ہو کہ
دائیں اجل ہاتھ بکا دے، اس لیے بوقت وصال خواب میں سوچوں میں میں گنتا تھا، بہت پریشان تھا، حیران تھا کہ پہلے لا الہ الا اللہ پڑھوں یا محمد رسول اللہ پڑھوں۔ آپ فرماتے ہیں اتنے میں روح میرے گلے تک پہنچ گئی، میں سمجھا اب سورج ڈوبنے لگا ہے، اب شام چھانے لگی ہے، رات آنے لگی ہے، محنت ٹھکانے لگی ہے، اب حضرت عشق کی دیوانگی مجھے بتانے لگی ہے کہ لا الہ الا اللہ نہیں، شروع ہی کر محمد الرسول اللہ۔ اس میں یہ استادوں کے بھی استاد بیٹھے، انہوں نے اس وقت گولڈ میڈل حاصل کیا جب آپ علماء پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ جو نعرہ ہے یہ نعرہ بڑا پیارا ہے، اسی پہ ہمارا گزارا ہے۔ میں سادہ زبان میں سادہ باتیں، کیونکہ کبھی کبھی ہوتی ہیں ملاقات، اس لیے سمجھا آپ نے وقت آخری ہے، دم ٹوٹ رہا ہے، اور حضرت عشق نے دی صدا کہ محمد کرم شاہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب سے نتیجہ یہ نکالا، وہیں اللہ ہے جہاں ہے کملی والا، اگر کملی والا مل گیا تو خدا مل گیا، اگر حضور نہیں ملے تو سب کچھ مل کے بھی کچھ نہ ملا۔ بے مصطفیٰ میرا سانس کے شراب کے دن محوس، اگر بہو نہ رسیدی تمام دور لحبیس، اور پلٹ کر پیچھے دیکھے جہاں ایک ہی نظر آتا ہے۔ حضور ضیاء الحق نے کہا نا کہ مجھے میرے نبی کے علاوہ کچھ سوچے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، دونوں وقت کے کتب اکٹھے تھے، اور حضرت گنج شکر فرید دونوں کی بارگاہ میں آئے۔ اب دو، ایک مرشد کا بھی مرشد، ایک حضور سیدنا خواجہ خواجگان، دوسرے قطب غریب نواز، بیچ میں آ گئے گنج شکر فرید۔ اب سوچ میں پڑ گئے کہ پہلے ادھر گروں یا پہلے ان سے ملوں۔ یہ مرشد ہے، وہ میرے مرشد کے بھی مرشد ہیں، کہتے ہیں عشق نے کہا کہ ان سے ملنے کا سبب بھی تو یہی بنے ہیں، لہذا پہلے اپنے مرشد کے پاؤں چھوں گا، پھر کعبہ عشق کے گرد گھوموں گا۔ میں جھکنے لگا حضور قطب الدین غریب نواز کے پاؤں میں، انہوں نے پکڑ کے ڈال دیا حضرت غریب نواز کے پاؤں کی چھاؤں میں، لیکن میں گرتے گرتے بھی پھر جب گرا تو اپنے مرشد کے پاؤں میں جا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر، جب میں گرا اپنے مرشد کے پاؤں میں تو میرے مرشد کے چہرے کا رنگ بدلا کہ میں نے تو اٹھا کے تجھے غریب نواز کے پاؤں میں ڈالا، تو پلٹ کے میرے پاؤں میں آن گرا۔ حضرت خواجہ خواجگان ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کتب بابا، اب بابا کا کتب بابا ٹھیک گرا ہے فرید ٹھیک گرا ہے۔ کہا لجپالا آپ کے ہوتے ہوئے میرے پاؤں میں کیوں گرا ہے؟ آپ نے فرمایا جس منزل پہ فرید پہنچ چکا ہے وہاں دو نظر نہیں آتے، ہر طرف ایک ہی نظر آتا۔
ضیاء الامت کو ہر طرف ایک ہی نظر آتا اور ایک دے کیتے ایک دے سانگے سب دی جتی جوڑ پھولوں سے سب پیار کرتے ہیں آپ کانٹوں سے بھی پیار کرتے رہے اپنوں پہ سب اعتبار کرتے ہیں غیروں پہ بھی اعتبار کرتے رہے شاید کسی کا نام ہے مجبوری وفا کہ تم جھوٹ کہہ رہے تھے مجھے اعتبار تھا یہ ضیاء الامت کا پیار تھا آپ سن رہے تھے کہ انہوں نے جن لوگوں نے دشمنی بھی کمائی ان کے سامنے بھی وہ ذات مسکرائی اپنوں سے ہر کوئی پیار سے ملتا ہے ضیاء الامت اس کو کہتے ہیں جنہوں نے بیگانوں کو گلے لگایا وجہ کیا ہے وجہ کیا ہے اور آج بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرا شریف کوئی الگ شہر نہیں ہے یہ الکرم انٹرنیشنل کوئی الگ شہر نہیں ہے ہم جتنے بھی حضور کے نام لیوا ہیں جتنے بھی دین اسلام کے پانی دیوا ہیں ہم سب ایک ہی لشکر کی فوجیں ہیں ہم سب ایک ہی دریا کی موجیں ہیں ہم سب ایک ہی گلشن کے پھول ہیں کیونکہ ہم سارے غلامان رسول اس لیے آج قبلہ صاحبزادہ اپنا رضا دکشمندی صاحب ہماری مجلس میں جلوگر ہے قبلہ یوسفی صاحب ہماری مجلس میں جلوگر ہے ہم ڈیرہ شریف کی طرف سے یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم الگ تھلگ کچھ بھی نہیں ہیں بلکہ دل بمحبوب حجازی بستائیں زین سبب با یک دیگر میں بستائیں سیدی صاحب کیونکہ ہمارا یار ایک ہے اس لیے ہمارا قبیلہ ایک ہے اور یہ سارا قبیلہ نیک ہے اس لیے ہمیں اپنے سے جدا مت سمجھے اور حضور ضیاء الامت ہی تھے جب کینچیاں چل رہی تھیں سوئی اسی ضیاء الامت کے ہاتھ میں تھی اور کینچیاں اب بھی چل رہی ہیں تلواریں اب بھی چل رہی ہیں کینچی کا کام ہے کاٹنا سوئی کا کام ہے جوڑنا اور جب کینچیاں چلی تھیں اہل سنت کتنے ٹوٹوں میں بکھرے تھے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا وہ کون سا برا بزرگ تھا جس نے ایک ایک کو پکڑ کے بٹھایا تھا ان بکھرے ہوئے تن کو ایک تسبیح میں پرویا تھا اور گلے لگا کے رویا تھا جب ہمارا اتحاد رویا تھا وہ متحد کرنے والا کوئی اور نہیں تھا اس کا نام پیر محمد کرم شاہ اس لیے آج میں جتنے بھی دوست احباب یہاں تشریف فرما ان کی خدمت میں گزارش ہے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گنجے شکر فرید کی طرح کہ کوئی دوست کینچی کا تحفہ لاتا ہے آپ نے فرمایا یہ تحفہ لے جا اس نے کہا سرکار یہ بڑی قیمتی شے ہے یہ بڑی قیمتی شے ہے قیمتی تحفہ ہے آپ نے فرمایا فرید فقیر کو یہ کینچی سے پیار نہیں یہ مجھے پسند نہیں حضور یہ کیوں پسند نہیں فرمایا اس ظالم کی ایک عادت ہے جو خراب ہے ہم فقیروں کے لیے عذاب ہے حضور وہ کیا عادت ہے فرمایا اس کی عادت یہ ہے کہ جب یہ چلتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے اس کی یہ عادت ہے کینچی کی جب چلتی ہے تو ایک کو دو کر دیتی ہے اور مجھے تو وہ چیز چاہیے جو دو کو ایک کرے برے کو نیک کرے سرکار وہ کیا شے ہے فرمایا فرید کو تحفہ دینا ہے تو کوئی سوئی کا دے دے فقیر کو تحفہ دینا ہے تو سوئی کا دے دے سرکار سوئی کی بھی کوئی قیمت ہے یہ سوئی بھی کوئی شے ہے فرمایا یہ ہے چیز بہت چھوٹی ہے کام اس کا بہت بڑا ہے حضور یہ کرتی کیا ہے فرمایا یہ عشق کی تلوار کا کام کرتی ہے عشق کی تلوار کا کام کرتی ہے
تو عشق کی تلوار اور تلوار میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بسے دم کہ یکیرا تو کرد دے تلوار عشق بھی کہ دورا یکے گنر. فرمایا ہم نے دیکھا ہی ہے کہ تلوار جب بھی چلی ہے ایک کو دو کر گئی ہے، لیکن عشق کی تلوار بڑی انوکھی ہے، ایک دو پہ چلتی ہے، دونوں کو ایک کر دیتی ہے. میرے ضیاء الامت کا یار بھی ایک تھا اور اسی یار کے لیے ساری دنیا کو ایک کرتے رہے، بروں کو نیک کرتے رہے، بیگانوں کو سینے سے لگاتے رہے، اور جو خط کانٹوں بھرے آتے رہے آپ ان کو بھی مسکرا کے ہونٹوں سے لگاتے رہے. اور ایک بات میں کہہ دوں کہ جس غریب نواز ضیاء الامت نے تو جس نے بھی جو کہا تب سے لے کر اب تک آپ کانٹوں سے نہیں الجھے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے. فقیر کہتے ہیں لحوم الاولیاء مسمومۃ، یہ جو اولیاء کے وجود ہوتے ہیں یہ شیر کا وجود ہے. ہر جھاڑی میں ہاتھ نہ ڈال دیا کر، کسی جھاڑی میں چیتے بھی چھپے ہوتے ہیں. یہ چپ رہتے ہیں لیکن ان کا محب اور محبوب چپ نہیں رہتا ہے. حضرت اللہ اکبر پانی پتی قلندر رحمت اللہ علیہ، ان کے فقیر کو ایک وزیر نے تھپڑ مارا گزر گیا، لیکن پاؤں جب الجھانا رکاب میں تو گھوڑا گھسیٹتا وزیر کی ٹانگیں توڑ ڈالی. کسی نے قلندر پانی پتی سے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ہمارے یار کو اس نے مارا اور پھر اس یار نے وزیر کو مار ڈالا. اس نے کہا ہمارے یاروں پہ وار کرتے ہو، جس نے بھی ضیاء الامت پہ کبھی بھی وار کیا ہے رب نے اسے ایسا وار کیا ہے کہ اب ہاتھ لگا کے سوچ رہے ہیں کہ تھپڑ کہاں سے پڑا. اب لالیاں بتا رہی ہیں، دامن لیے ہاتھ میں کہتا ہے یہ قاتل کب تک اسے دھویا کروں، لالی نہیں جاتی. اب لالیاں بتاتی ہے بلکہ منہ کی دی ہوئی گالیاں بتاتی ہے، جو بھیجی تھی پرانی ڈالیاں بتاتی ہے کہ کس کو تم نے کیا کہا تھا اب سمجھ میں آیا ہے. ضیاء الامت امت کا سرمایہ ہے اور یہ درخت محمد عربی نے لگایا ہے اور پوری امت پہ اس کا سایہ ہے، اس لیے ان کا ہم نے آج عرس منایا ہے. اس لیے اس سے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار باقی رہے. حضور ضیاء الامت وہ جو درخت لگا گئے اس کا نتیجہ پا گئے. 12 ربیع الاول کی رات تھی، رحمت کی برسات تھی. راوی کچا نہیں، راوی بڑا پکا ہے، اس کو راوی زندہ ہے. اور ہمارے استاد بھی اور استادوں کے استاد بھی شیخ الادب حضرت میاں محمد افتخار لائق صد افتخار وجود اب بھی ہے بلدادر خان کی دھرتی پہ موجود. وہ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، رحمت کی برسات تھی، ہونٹوں پہ درود صلاۃ. اچانک حضرت ایک ہمارے چکوال کے ساتھی تھے، وہ پڑھ رہے تھے لم یأت نذیر فی نظر اس لیے نشد پیدا جانا جب رات اٹھاد تو اے سر سوہے تجھ کو شہر تو سرا جانا اکا بدرون فی البدء الاجمل خط آئے وقت الخبر اجل تورے جنتر جنتر پرو کندل رحمت کی برن برسا جانا. بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ درد میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ناچاری سے راہ پڑا جانا. بس وہ سر بھی تھی، کوئی گر بھی تھا، موسم بھی تھا، سال بھی تھا، رت بھی تھی، بہار بھی تھی، پیار بھی تھا. اچانک حضور ضیاء الامت روتے روتے گرے اور گر کے اٹھے. پورا مجمع ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آنکھیں سامن کے بدلوں کی طرح برس رہی ہیں. اب وہ رات کو گزر گئی خاموشی سے، سکوت کے ساتھ، قرار کے ساتھ.
किसी में हिम्मत नहीं थी, पूछता हुआ क्या है। हजरत किबला उस्ताद मुहतरम फरमाते हैं जेहलम का सफर था और एक अपना सवारी पे हम सवार थे, पिछली सीट पे मैं था, मेरा मुर्शिद करीम था। मैंने ऊंट प्यारा देखा और मैंने कांधे पे सर रख के कहा सरकार उस रात क्या हुई थी बात। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, बल्कि तुमने याद दिलाया तो मुझे याद आया। उस्ताद साहब फरमाते हैं कि आपका सुनना था कि ज़ब्र का बंधन टूट गया, सब्र का दर्पण छूट गया। आप फूट फूट के रोने लगे, रो के कहा इफ्तिखार न रुलाया कर, न रुलाया कर। मैंने कह दिया हुजूर अब बता ही दे हुआ क्या था। फरमाया क्या पूछते हो, उधर नाक थी, उधर सामने मदीने वाले की जात थी, यही रहमत। दीना मिल्लत की ज़िया, दीना मिल्लत की ज़िया, ये सुए मुस्तफा। अल्लाह, ये रिजल्ट पाया, ये नतीजा उस बंदे ने पाया है जो दरख्त लगाया है, उसने अब खुद लगाए हुए दरख्त का फल भी खाया है और उस दरख्त का हम गरीबों में भी खाया। शुक्र है आपको भी समझ में आया है। उस दरख्त का हम पे भी साया है। बुखारी शरीफ का सबक था, मेरे भाई नबी साहब ने इशारा किया, पूछा गया, सरकार के दीदार की बात थी, पूछा गया हुजूर आपको भी मदीने वाले मिले हैं या इकबाल या फिर आशिक़े इकबाल, मेरे पीर मोहम्मद शाह का लाल, दोनों का कमाल। इकबाल की भी आदत थी, उधर नबी पाक का नाम आता था, इकबाल के बंद टूट जाते। और मेरे हुजूर गरीब नवाज हज़रत ज़ियाउल उम्मत का भी यही हाल था, उधर नबी पाक का नाम आता, सबक वहीं रुक जाता और फिर पलकें भीग जाती और आपकी आंखों के आंसू बताते कि ये रहमत की छड़ी है, मोतियों की लड़ी है, निगाह कुए यार से जाके लड़ी। हुजूर आपने भी सरकारे मदीना को देखा, किस हाल में देखा, रोते रोते हिचकियां लेते लेते कहा इस गरीब को, मस्कीन को जब भी मदनी सरकार मिले हैं मुस्करा के मिले, मुस्करा के मिले हैं। जिन्ना मेरा माही मिठा, उनसे पूछ मेरे नबी को किसी ने यूं नहीं देखा है जितनी आप पढ़ के देखे किताबें, जिसने भी देखा किसी ने इधर से देखा, किसी ने इधर से देखा, आंख भर कर किसी ने नहीं देखा, और फिर जिसने देखा सरकार को जाते देखा, आते देखा, आधा साया देखा। लेकिन एक ज़ियाउल उम्मत है, कहते हैं यार का मुख भी देखा, सामने से देखा और यार को आते देखा और हमें तक कि उन्हें मुस्कुराते देखा। खाली दुनिया से ये मंजिलें हासिल, ये विकाया इनाया से हासिल नहीं होती। इसके लिए दर्द का तूफान चाहिए, इसके लिए दर्दमंद आशिक की जान चाहिए, इसके लिए पूरी तफसीर ज़ियाउल कुरान चाहिए, इसके लिए मदीने वाला ये मस्कीन मेहमान चाहिए। और फिर वो इतना बड़ा मुफस्सिर है, आज जिनके लिए दूल्हा वही है, दूल्हा वही है, सारे मेहमान हैं, सरकार खुद दूल्हा है मेरे हुजूर ज़ियाउल उम्मत।
آج کی مجلس کے بھی، لیکن کیا کہنے، اتنا بڑا ادیب، اتنا بڑا خطیب، اتنا بڑا دانشور، ہر چادر میرے ضیاء الامت کے وجود پہ پھینکتا تھا، ان کے سر پہ ہر دستار پھینکاتی ہے، اگر کپڑے سادے سے سادے پہننے سونے لگتے ہیں، کہتے ہیں مدینے میں تھے، 1980 کی بات ہے، مدینے میں تھے، ایک مفتی صاحب انڈیا کے آئے، وہ کبھی حضور ضیاء الامت کے کالر پہ اعتراض کرے، کبھی حضرت ضیاء الامت کے قمیص کے دامن پہ اعتراض کرے، کبھی شلوار کے پانچے پہ اعتراض کرے۔ مولوی اسی کو کہتے ہیں جو بیچارہ کپڑوں میں الجھا رہتا ہے کہ کتنے گز سے، ستے کے پانچے کے نوے، اب اسی ظاہر بین نگاہ والا ظاہر میں الجھا، اب وہ سن سن کے مسکراتے ہیں کہ مفتی صاحب صحیح فرماتے ہیں، ہمارے کالر بھی ٹھیک نہیں، ہمارے کاف بھی ٹھیک نہیں، ہمارے دامن بھی ٹھیک نہیں، ہماری شلوار کے پانچے بھی ٹھیک نہیں۔ میرے حضور امام زین العابدین مسجد سے نکلے، ایک صاحب سامنے آیا، کہنے لگا تو حسین کا پتر انج دا۔ آپ نے آگے سے کہا تو نے جتنا کہا ہے زین العابدین اس سے بھی برا، بولیا من منجولا منجدہ، بولیا من منجولا منجدہ، کلے نکرے بیٹھے وٹ اے خزانہ عرش دا جن دیکھا کی تو لوٹ، فریدہ میں مار کے مون کر نکی کر کے کوٹ، فریدہ میں مار کے مون کر نکی کر کے کوٹ، پھر اے خزانہ عرش دا جن دیکھا کی تو لوٹ، بلکہ بلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، لوکی تینوں کافر آخ دے کہ تو آہو 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 آہو۔ اب آپ غور فرمائیں، آج جس دور میں ابھی اقبال چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ تھوڑا سا علم آتا ہے درندگی آ جاتی ہے، عشق آتا ہے تو بندگی آ جاتی ہے، تنی ہوئی گردنیں جھک جاتی ہے۔ حضور ضیاء الامت اسی ہستی کا نام تھا جنہوں نے پڑھ لکھ کے جھکنا سکھایا ہے، جنہوں نے ادب سکھایا ہے، جنہوں نے حیا سکھایا ہے، جنہوں نے وفا سکھایا ہے۔ اس لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں پڑھنے والوں کی ایک خاصیت یہی ہے کہ ان کی زبانیں بھی کوثر تسنیم میں دھلی ہوئی ہیں، اگرچہ ہر منزل پہ کھلی ہوئی ہے۔ میں قبلہ اپنا چشتی صاحب کو، عبداللطیف چشتی صاحب کو، سیالوی صاحب کو، اور حضرت قبلہ علامہ احسان الحق صدیقی صاحب کو، جناب علامہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب کو، ان تمام کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور